میرا نام دانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں پر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا ایک بھائی اور کچھ بہنیں بھی تھیں۔ اللہ کا کرم تھا کہ میں بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا ہوئی تھی اور میری خوبصورتی کی سبھی لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں ہر لڑکی کی طرح کچھ خواب تھے کہ میں کسی اچھے گھر کی بہو بنوں اور کسی اچھے انسان سے شادی کروں جو امیر بھی ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ ایسے شخص سے شادی کرنے کے خواب تو ہر کوئی ہی دیکھتا ہے، اس میں کوئی برا نہیں سوچتا، کوئی برائی نہیں چاہتا، سب اپنے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک آدمی کا رشتہ آیا جس کے بارے میں لوگوں کی رائے کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن میری ماں نے کہا کہ عالم بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی اس کے ساتھ قسمت نہ لکھی ہو۔ اس لیے میرے ماں باپ کے کہنے پر میں نے بھی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا، لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یہ بندہ عالم ہے تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اگر عالم ہے تو نماز پڑھتا ہوگا، ایسا شخص پھر برا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کبھی کسی برے انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ایسے میرے بابا کہتے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور سوچا کہ یہ شخص نمازی پرہیزی ہے، مجھے بھی نماز پر لگائے گا، میری بھی آخرت اور دنیا سنور جائے گی اور میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں گی۔ لیکن جب میں وہاں پر گئی ادھر ماحول ہی کچھ اور تھا جس کے بارے میں سوچ کر میں بالکل بھی نہیں آئی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ ہم نے اپنے گھر میں کبھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس شخص نے میرا نام بدل دیا اور کہا کہ آج تم سے جو بھی پوچھے کہ تمہاری ذات کیا ہے تو تم نے کہنا ہے کہ ہم سید ہیں، وہ بھی اصلی والے۔ میں نے کہا ہم سید نہیں ہیں بلکہ ملک ہیں۔ پھر آپ ایسا کیوں کہلائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میرے لیے اچھا ہے۔ سب سے پہلے اس شخص نے مجھے ایک جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیا، اور کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا پھر اور بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ ہر حال میں نے سوچا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے دنیا داری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اس طرح اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا نام دانیہ شاہ لکھوا دیا گیا، جبکہ ہم لوگ سید نہیں تھے۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن شادی کے تیسرے دن میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا۔ ہم لوگ کمرے میں تنہا بیٹھے تھے جب وہ ایک پلیٹ کے اندر کوئی چیز لے کر آیا، لیکن یہ چیز کھانے پینے کی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ دیکھو آج میں تمہیں ایسی چیز دکھاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا تو سمجھ ہی گئی کہ وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ سفید پاؤڈر جیسی چیز، نشہ آور چیز تھی، اور اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، فلم اور ڈراموں میں بھی دیکھا تھا، لیکن زندگی میں کبھی نہیں، اور آج یہ میرے سامنے پڑی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر نشہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اور جو نہیں کرتے انہیں زندگی کے بارے میں کیا پتا، یہی تو زندگی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کبھی بھی نشہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ غلط ہے، میں نے اسے کبھی نہیں کیا۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، اس نے مجھ پر تھوڑا بہت دباؤ ڈالا، لیکن میں نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا، اور اسی دن ہماری بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ عامر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں لایا ہوں کہ تم میری بات مانو، اور تمہارے منہ میں ابھی سے اتنی لمبی زبان ہے۔ پھر اس نے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شادی کے تیسرے دن اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میں بری طرح ڈر گئی تھی، وہ بھی ایک ایسے کام کو نہ کرنے پر جس کو کوئی بھی سمجھدار انسان کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو صرف منع کیا تھا کہ میں نے کہا کہ نشہ نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور کہا کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں نشہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو نشے والی بات تو نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ تم واپس گھر آ جاؤ، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا میں نے شادی کی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی کروائی ہے، تو میں شادی کو آخر تک نبھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد سے طلاق کی دھمکی تو اس شخص کی زبان پر ہی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر کہتا کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کسی سے شادی نہیں کر سکو گی،
تمہارے ماں باپ کو جان سے مروا دوں گا، تمہیں معاشرے میں اتنا بدنام کر دوں گا کہ کوئی تمہارے اوپر تھوکے گا بھی نہیں۔ میں نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی تھی، میں نے مرد کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت ہی پاک دامن اور پارسا ہے، جب اس طرح کا رویہ پیش کرے تو پھر ایک لڑکی پر کیا گزرے گی جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر سے آئی ہے۔ میں دن رات پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیتا تو مزید ڈانٹا کرتا کہ تمہیں جان سے تو نہیں مار دیا ہے، کیوں ڈرامہ کر رہی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو، جبکہ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ رات کو جب یہ شخص سو جاتا میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یہ شخص امیر بھی تھا اور اس کے تعلقات بھی تھے۔ ایک دفعہ تو یہ مجھے کسی کے گھر بھی لے گیا اور کہنے لگا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مجھے اس شخص کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دکھائی دیا اور میں موقع دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا کہ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ میں خود تو دن رات بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن گھر والوں کو پریشان نہیں کیا، اور ان کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ شروع میں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں چیزیں مزید بگڑتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ نشہ کرنے کی ایکٹنگ کرتی تھی، کیونکہ وہ نشہ کر کے نشے میں ایسا گم ہوتا تھا کہ اسے کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی اداکاری کرتی کہ میں نے بھی نشہ کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے آج تک وہ چیز منہ کو نہیں لگائی تھی۔ اس دن میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ کیسے مجھے کسی غیر انسان کے ساتھ کمرے میں چھوڑ کر جا رہا تھا، اور دروازہ بھی اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس شخص کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگر میں وہاں سے بھاگ نہ جاتی تو ضرور کچھ ایسا ہو جاتا کہ جس کے بعد میری زندگی برباد ہو جاتی، لیکن اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔ لیکن ایک دن میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں صرف نشہ کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور اس کے بعد سے اس نے مجھے مزید مارنا شروع کر دیا۔ اور اب جب مجھے مار مار کر تھک گیا تو کہنے لگا کہ تمہارے گھر پولیس بھجوا دوں گا اور تمہارے ماں باپ کی جان خطرے میں ہوگی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ انسان اپنے لیے بہادر ہوتا ہے، لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے بہت ہی بزدل ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ روز نشہ کر کے مجھ پہ تشدد کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے میرے جسم پر نشان بھی دیکھ لیے تو میں نے یہ بات بھی سنبھال لی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں زمین پر گر گئی تھی، اسی لیے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن ماں کی آنکھوں میں بھی شک آ گیا تھا کہ بیٹی چھپا رہی ہے۔ جب کبھی اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتا اور میرے گھر والوں کا فون بھی نہ سنتا۔ گھر والے پریشان ہوتے، وہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اس شخص کے ساتھ نہ رہو، ہم ایک دفعہ بات کر لیں تو پھر واپس چلی جانا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو یہ میرے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ اس کی دھمکیاں اور تشدد کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، لیکن میری شکل ایسی نظر آنے لگی کہ جیسے میں بہت عرصے سے بیمار ہوں۔ پھر ہماری یہ خبر کسی طرح میڈیا تک پہنچ گئی۔ میں نے اپنے تک نبھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اپنے گھر چلی گئی اور کورٹ میں جا کر کیس کر دیا کہ مجھے اس شخص سے طلاق چاہیے، یہ میری جان چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہماری شادی صرف 3 ماہ ہی چلی۔ 3 ماہ تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی لگا دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو نشہ کرنے پر مجبور کرے، ایسے شخص سے بندہ اور کیا امید رکھ سکتا ہے؟ وہ جیسا بھی معاشرے میں بنا ہو ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کی بات کرنے والا خود ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور لوگوں کو قرآن کے درس دینے والے نے خود کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ ایک دن تو میرے شوہر نے مجھے ایک نہایت عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ تم نے 7-8 دن تک نہانا نہیں ہے، تم نے ناپاک رہنا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا اس طرح سے تم اور بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گئی کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیسا شخص ہے جو دنیا کے سامنے اچھا بنا ہوا ہے، لوگوں کو ایمان اور اسلام کی باتیں بتاتا ہے اور مجھے اس اسلام سے دور کر رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے، ایسے کام کرنے کو کہہ رہا ہے جس کی اسلام میں سخت منع ہے۔ پہلے یہ کہ مجھے نشے پر مجبور کر رہا تھا، پھر کہنے لگا تم نے غسل میں ہی رہنا ہے، تم نے نہانا نہیں ہے۔ پھر مجھے پتہ چل ہی گیا کہ دنیا کے سامنے عالم بننے والے کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا۔ 3 مہینے تک اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارا یہ معاملہ میڈیا پر آ گیا اور ایک خبر بن گئی۔ اب سارے ملک میں میرے ہی بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے پہلے مختلف تھی،
कुछ लोग इसको अच्छा इंसान कहते थे और कुछ लोग बहुत ही बुरा। कुछ लोग इसके हक में बोल रहे थे और कुछ मुझे बुरा भला कह रहे थे। उसने यहाँ तक मशहूर कर दिया कि मैं शादी से पहले जिस्म फरोशी का काम करती थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने कहा आप तो सैयदजादी हैं और आपके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैंने सबको बताया कि मैं सैयद नहीं हूँ, मेरे निकाह नामे पर मेरा नाम मलिक ही लिखा हुआ है। हम लोग मलिक हैं। उसके बाद से ही मैं बहुत परेशान रहती और डरी रहती थी, लेकिन फिर मैंने लोगों को उसकी हकीकत के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब मैं अपने घर में थी तो मुझे उसकी तरफ से कॉलें भी आती थीं कि वापस आ जाओ। कभी तो उसने बहुत प्यार से बात की और कहा कि वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, जो कुछ भी हुआ भूल जाएंगे, ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब मैं ना गई तो उस शख्स ने ऐसे कॉल की कि जैसे हमें जान से मार देगा। मैं तो हैरान थी, क्या ये वही इंसान है, मोहब्बत के दावे करता है? और उसने सबको ये भी कहा था कि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये शादी हमारे माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। अब हमारा केस कोर्ट में चला गया और माशरे की अदालत में भी। कुछ लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे और कुछ लोग उसको। मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे माँ बाप को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार यही शख्स होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे ख़त्म करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है और मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। रोज़ मुझे हज़ारों लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि मैं इस शख्स के घर से वापस आ गई हूँ, अपने घर में, और अब ये मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकता। आप फैसला करेंगे मैंने सही किया या गलत किया। अपना घर बचाने के लिए अगर मैं नशे जैसी लानत को गले लगा लेती तो क्या मैं ठीक करती? अपना घर बचाने के लिए किसी और के साथ रात गुजारती तो क्या ये ठीक होता? या इस शख्स का असल चेहरा दुनिया के सामने ना लाती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ करके ये मुझे छोड़ देता और इसके हाथ कोई और मासूम लड़की आ जाती तो उसके साथ भी ये यही करता। तो क्या ये सब कुछ ठीक था? ये माशरा तो औरत को बुरा कहता है, लेकिन मैंने आपके सामने सारी कहानी बता दी है। अब आप ही फैसला करेंगे कि मैंने सही किया है या गलत। यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी गलती इतनी सी थी कि मुझे दौलत चाहिए थी, इसका बड़ा घर और वहाँ पर हर सहूलत देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन सब के पीछे इसका असल चेहरा क्या था। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरे हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ।